السلام علیکم ناظرین، ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آج ہم ذکر کریں گے حاتم طائی کا، جس کا شمار عرب تاریخ کے عظیم ترین سخاوت اور جود و سخا کے شخصیتوں میں کیا جاتا ہے۔ ان کی سخاوت کی مثالیں آج بھی سنائی جاتی ہیں اور ان کی زندگی نے عرب معاشرتی روایت میں ایک اہم مقام حاصل کیا ہے۔ حاتم طائی کا تعلق ایک مشہور عرب قبیلے طایا سے تھا اور ان کی سخاوت کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ حاتم طائی کا اصل نام حاتم بن عبداللہ بن سعد طائی تھا۔ حاتم طائی قبیلہ طائیہ کے ایک اہم اور معروف سردار تھے۔ قبیلہ طائیہ عرب کے بڑے اور طاقتور قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ ان کے والد کا نام عبداللہ تھا اور ان کے خاندان کا تعلق شام اور یمن کے درمیانی علاقے سے تھا۔ حاتم طائی کا دور پیدائش تقریباً 6 صدی عیسوی کے آس پاس تھا۔ وہ ایک نسبتی لحاظ سے معزز خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی، لیکن حاتم طائی نے اپنی زندگی میں ایک ایسے مقام کو حاصل کیا جس نے ان کی سخاوت اور بزرگ شخصیت کو عالمگیر شہرت دی۔ حاتم طائی کی سخاوت کی کہانیاں عربوں میں اتنی مشہور ہوئیں کہ ان کا نام آج بھی سخاوت کی علامت بن چکا ہے اور اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ حاتم طائی اپنے قبیلے کے سردار تھے اور ان کے دروازے پر آنے والے ہر مسافر اور ضرورت مند کو کھانا پانی اور ضرورت کی ہر چیز فراہم کرتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں وہ ہوں جو ہر آنے والے کو خوشی دے سکتا ہوں، حتیٰ کہ اگر میرے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہوا کہ ایک مرتبہ ایک بدو محتاج شخص حاتم طائی کے دروازے پر آیا اور ان سے کھانے کی درخواست کی۔ حاتم طائی نے اپنی اونٹنی کی کھال تک بیچ کر اس شخص کی ضرورت پوری کر دی۔ اسی طرح ایک اور ان کی مثال بڑی دنیا میں مشہور ہوئی کہ جب حاتم طائی کی بیٹی کو قید کر لیا گیا، اس کے بدلے ان کے بیٹے کی جان کی قیمت مقرر کی گئی، لیکن حاتم نے اپنی سخاوت اور جود کے پیش نظر بیٹے کی جان بچانے کے لیے بڑی قیمت ادا کی۔ حاتم طائی کی زندگی میں ان کی بہادری اور جنگوں میں حصہ لینے کی کوئی خاص شہرت نہیں ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی سخاوت اور مہمان نوازی کی وجہ سے مشہور تھے۔ تاہم وہ اپنے قبیلے کے سردار ہونے کے ناطے اکثر جنگوں میں شریک ہوئے اور اپنے قبیلے کی قیادت کی۔ حاتم طائی ایک بہت ہی سخاوت پسند، دلیر اور مخلص شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی شخصیت میں تواضع، شجاعت، انصاف پسندی اور لوگوں کے ساتھ محبت کی بڑی خصوصیات پائی جاتی تھیں۔ ان کا مقصد ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنا اور ہر ضرورت مند کو مطمئن کرنا تھا۔ حاتم طائی کا شمار عرب کے ممتاز اور معزز شخصیتوں میں ہوتا تھا اور ان کی زندگی کا مقصد اپنے لوگوں کی خدمت اور سخاوت تھا۔ انہوں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا اور ہر کسی کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کی۔ حاتم طائی کی وفات کے بارے میں مختلف روایات موجود ہیں، لیکن زیادہ تر مورخین کے مطابق حاتم طائی کی وفات 6 صدی کے آخری دہائیوں میں ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے خاندان اور قبیلے کی تقرری میں بھی تبدیلی آئی، لیکن حاتم طائی کا نام ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ حاتم طائی کی سخاوت کی کہانیاں نسل در نسل سنائی گئی ہیں اور ان کے وجود و سخاوت کی مثالیں عرب ادب اور تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھی گئی۔ عربی محاورے اور کہاوتوں میں بھی حاتم طائی کا ذکر بڑی عزت احترام سے کیا جاتا ہے۔ ان کی شخصیت نے ایک ایسے معیار کو قائم کیا کہ جب بھی سخاوت کی بات کی جاتی ہے تو حاتم طائی کا نام اولین طور پر ذہن میں آتا ہے۔ حاتم طائی کے کئی اقوال بھی مشہور ہیں، جن میں سخاوت اور انسانیت کی خدمت کے حوالے سے اہم حکمتیں شامل ہیں۔ ایک مشہور قول ہے، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو اپنی سخاوت سے لوگوں کے دل جیتو۔ حاتم طائی ایک عظیم شخصیت تھے جن کی زندگی کا مقصد صرف سخاوت اور لوگوں کی خدمت تھا۔ ان کی سخاوت اور خدمت کی مثالیں تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں اور ان کا نام ہمیشہ عرب ثقافت اور تاریخ میں زندہ رہے گا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنی فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا، اور چلتے چلتے آپ کے ساتھ گزارش کروں کہ یہ تمام تر اس کا جو ویڈیو مواد ہے وہ مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے۔